وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عاشقان رسالت، پروانہ ہائے ختم نبوت، اکابر اہل سنت و اکابر اہل تشیع، شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہمارے لیے 1444 ہجری کی 12 ربیع الاول کی یہ مبارک ساعت بار بار مبارکباد کے قابل ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو منور و معطر فرمایا۔ یہ وحدت اسلامی کی مثال پوری دنیا میں قابل تقلید مثال ہے۔ فرقہ واریت کا خاتمہ اس فکر سے ہوگا کہ دنیا میں کل 2 ہی فرقے ہیں، یا عاشقان شان رسالت ہے یا گستاخان شان رسالت ہے۔ رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے معزز علماء مشائخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور خطاب فرماتے رہے راستے بھر میں سب سے پہلے تو قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 37واں سالانہ جلوس عید میلاد النبی ہزاروں عاشقان شان رسالت کی حاضری میں آج نکالا ہے۔ اللہ انہیں عمر خیر عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادے صاحبزادہ شناب حسین کو بھی اللہ عمر خیر دے۔ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے ملک ناصر صاحب، شیخ اشتیاق صاحب، علامہ مشتاق کمبو صاحب اور مرحوم دادا زین عباس، حاجی چودھری محمد رضا گجر وغیرہ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ میں 5 پوائنٹ چھوٹے عرض کروں گا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ چراغاں عید میلاد النبی کے دن چراغاں جائز ہے یا نہیں، تو ہر ہسٹورین نے لکھا کہ ان اللہ خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم بنور محمد المصطفیٰ۔ اللہ نے کائنات میں جو سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنائے، زمینیں بنائی، فضائیں بنائی، ہوائیں بنائی، جتنی کائنات بنائی ہے یہ صدقہ ہے نور محمد کا۔ تو آمد مصطفیٰ پر، نور مصطفیٰ کی آمد پر اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے ستارے بنائے۔ ہم تو سنت الہی پہ چلتے ہوئے تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہیں، ہمارے چراغوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کائنات گل ہو جائے اگر آمنہ کے لال کا نور نہ ہو۔ دوسرا، دوسرا پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تمام مورخین لکھتے ہیں کہ جس شب میں آقا تشریف لا رہے تھے اس شب میں چوتھے آسمان پر ابلیس ملعون پہنچا۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام نے گرز لے کر اس کا تعاقب کیا اور یہ کہنے لگا کہ کیا وہ آ گیا؟ جبریل نے کہا ہاں وہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آمد مصطفیٰ کے انتظار کو ابلیس لعین کو بھی تھا۔ یہ کون ابلیس ہے جو آمد مصطفیٰ پہ حسن سے چل رہے ہیں؟
غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں بولو بڑا مبارک دن ہے رسول کے غلام ہے یا نبی یا نبی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں سے اسے یوں کر لیا اور وہ ادھر پہنچا جہاں فرشتوں کا جھرمٹ تھا، جہاں قطار اندر قطار عرش و کرسی و سماوات و فضا و ہواؤں سے فرشتے آ رہے تھے۔ وہ عبد المطلب کے خانہ اطہر میں پہنچا، حضرت عبداللہ و عمران کے خانہ مطہر میں پہنچا، اسے دیکھا وہاں اینجلسٹک چین بنی ہوئی ہے، فرشتوں نے آمینہ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، وہ جدھر سے داخل ہونا چاہتا ادھر سے فرشتے روشن سے پش بیک کرتے رہے، ساری رات وہ کوشش کرتا رہا مگر اندر نہ آ سکا۔ مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کو ایک موقع مل گیا، آقا کے جلوس میں ہر ایک آ سکتا ہے، صرف ابلیس ہے جسے فرشتے نہیں آنے دیتے۔ چوتھا پوائنٹ، بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے، ابو لہب کی ایک کنیز تھی جس کو آمد مصطفیٰ کی خوشی میں، بھتیجے کی آمد کی خوشی میں، مسلمان تو نہیں تھا، اس نے آزاد کر دیا۔ آج بھی جب منڈے کا دن ہوتا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ منڈے کے دن اسے 24 گھنٹے کے لیے پیرول مل جاتا ہے کہ تم نے ہمارے حبیب کی آمد کی خوشی میں اگر کافرہ کنیز کو آزاد کیا تھا تو جزا یہ ہے ہم تمہیں بھی محروم نہیں رکھیں گے، تمہیں بھی ہم اس دن جہنم سے بچا دیں گے۔ اس سے دو نتیجے نکل گئے، جو آمد مصطفیٰ میں خوشی کرتا ہے وہ مسلمان نہ ہو تب بھی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا۔ یہ یحییٰ و عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن پہ بھی سلام، جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن پہ بھی سلام جب اٹھائے گئے، اس دن پہ سلام جب دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ ان چھوٹے نبیوں کی آمد پر اگر سلام پڑھ سکتا ہے، ہم خاتم الانبیاء کے لیے سلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور حضور نے خود کہا ان اللہ رد الیہ روحی فی قبری، میرے اللہ نے میری روح مدینہ میں میری قبر میں پہنچا دی ہے، جو مجھ پہ سلام بھیجتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔